تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی امت کے پاس نبی رسول کو بھیجا، اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی اور رسول کو کئی ایک معجزات دے کر بھیجا، تاکہ جو لوگ تبلیغ کے ذریعے ایمان قبول نہ کریں اور معجزے کا مطالبہ کریں تو اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے ماحول کے حساب سے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، ہر امت کے اس ماحول کے حساب سے اس نبی کو کیا عطا فرمایا؟ معجزہ عطا فرمایا۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ذکر کریں تو آپ کا معجزہ جو ہے وہ اس طور پہ ہے کہ آپ جس امت میں تشریف فرما ہوئے اس امت کے اندر جادو بڑے عروج پہ تھا، جادو بڑے عروج پہ تھا۔ سمجھ لیں کہ گلی گلی جادوگر بیٹھے ہوتے تھے، نجومی لوگ بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جب مقابلہ ہوا تو وہ بھی کن سے ہوا؟ جادوگروں سے ہوا۔ فرعون جو ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، باز نہ آیا، تو پھر فرعون نے کہا بھی کہ ایک مقابلہ کیا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر آ جائیں، اور اس نے اپنے جو لوگ ہیں تقریباً 70,000 جادوگر بھی اس نے بلا لیے۔ جادوگروں نے کہا کہ بھئی پہلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں یا ہم سٹارٹ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، تم پہلے جو کرتب دکھانا ہے دکھا لو۔ ان کے پاس 300 اونٹ رسیوں کے بڑے ہوئے تھے، رسیاں تھی، چھوٹی موٹی رسیاں تھی اونٹ کے اوپر۔ انہوں نے اس میدان میں رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نظر پہ جادو کیا، لوگوں کو لگا یہ بھی سانپ ہے۔ تھی رسیاں، تھی کیا؟ وہ رسیاں تھی، لیکن لوگوں کو کیا نظر آنے لگا؟ یہ سانپ ہے، اور سانپ رینگنے لگے لوگوں کی نظر میں۔ لوگ ڈر گئے، جو سارے لوگ وہاں پر کھڑے تھے دیکھ رہے تھے وہ ڈر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنا یہ عصا ڈالو، اپنی یہ لاٹھی کو ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی ڈالی تو وہ ان سانپوں میں سب سے بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ اژدہا بڑا سانپ بن گیا، جو چھوٹی چھوٹی جو سانپ نظر آ رہے تھے ان کو نگل گیا۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا اپنے ہاتھ مبارک میں واپس لے لیا۔ تو یہاں پر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جادو عروج پہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ بھی ویسا ہی عطا فرمایا۔ بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس دور میں تشریف فرما ہوئے تھے میڈیکل کا دور تھا، طب کا دور تھا، لوگ جو ہے بڑے بڑے طبیب تھے، دوائیاں تیار کرتے تھے، بڑی بڑی بیماریوں کی دوائیاں بنا لیتے تھے، لیکن ان کے پاس 2 مرض ایسے تھے جس کی دوائی موجود نہیں تھی، 2 مرض ایسے تھے جس کی دوائی موجود نہیں تھی۔ ایک تو کورپن کا مرض، جسم پر جو دبے پڑ جاتے ہیں، سفید سفید نشان پڑ جاتے ہیں، جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، برس کی بیماری کہتے ہیں، انسان کا جسم بدصورت ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ پیدائشی اندھے کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، جو بچہ پیدائشی اندھا ہے اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اور تیسری چیز موت ہے، موت کا علاج تو کسی کے پاس نہیں نا۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے، ان بیماریوں کی شفا عطا فرمائی جو لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنا ہاتھ مبارک کوڑی کے جسم پہ پھیرتے تھے، وہ صاف شفاف ہو جاتا تھا۔
آپ اپنا ہاتھ مبارک مادر ذات اندھے کی آنکھ پہ رکھتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ ایون کہ آپ مرے ہوئے بندے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کا ذکر قرآن میں ہے، اور جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا نبی رسول بنا کر، تو اس قوم کا نام ہے قوم سمود۔ اچھا، ان کی کاریگری کیا تھی؟ یہ اتنے پاورفل لوگ تھے، اتنے جاندار آدمی تھے، اتنے دیو آدمی تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے ان میں گھر بنا لیا کرتے تھے۔ بڑا اوکھا کام ہے جی، پہاڑ کو تراشنا، وہ بھی اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہاتھوں کے ذریعے پہاڑوں کو تراشنا اور ان میں گھر بنا لینا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے علاوہ کوئی کار نہیں سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے اللہ کا پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ پھر بالآخر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو پہاڑ تراش کے گھر بناتے ہیں، ہمیں بھی آپ کو یہ ایسا معجزہ دکھائیں جو پہاڑوں سے متعلق ہو، تب جا کے ہم سوچیں گے کہ آپ کی بات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ آپ نے فرمایا کیا مطالبہ تمہارا؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی نکلے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا اور اندر سے حاملہ اونٹنی نمودار ہو گئی، حاملہ اونٹنی نمودار ہو گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اور پہاڑ کے اندر سے نکلی، وہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یار یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، جو بات کہہ رہا ہے سچی کہہ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کو ویسے ہی معجزے عطا فرماتا ہے۔